السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کی آج کی کلاس میں تمام احباب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الفرقان اور سورہ نمل اور سورہ شعراء ان تین صورتوں کا خلاصہ جانیں گے۔ اور سورۃ الفرقان چونکہ 18ویں پارے کے بالکل اختتام سے شروع ہوتی ہے، تو پہلے کچھ وہاں سے شروع کریں گے، اور 19واں پارہ انشاءاللہ آج مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سورۃ الفرقان یہ ایک مکی صورت ہے جس میں حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والا قرآن کو کہا گیا ہے۔ قرآن کو فرقان کہہ کے پکارا گیا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ پاک بابرکت ہے وہ ذات جس نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب اپنے بندے پر اتاری تاکہ سارے جہاں والوں کے لیے ایک ڈرانے کا اور ان کو سمجھانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے اس صورت کے اندر۔ مشرکین کے جھوٹے معبودوں کا تقابل کیا گیا ہے، کفار کا جو نظریہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ قرآن مجید کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھ دی، نعوذ باللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو نظریہ ہے اسے بیان کیا گیا، پھر اس کی تردید کی گئی۔ کہتے تھے کہ بھائی یہ انسان کی طرح انسان ہے، عام کھاتا ہے پیتا ہے بازار میں گھومتا ہے، نبی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں۔ تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ بھائی جو ہے نا کہ بھائی جس نے اللہ پاک جو ہے نا آسمان و زمین کے اندر سب کچھ بنایا ہے اور ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اسی نے اسے نازل کیا ہے، اور بے شک وہ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے اپنی ایک اور خوبی صفت بیان کرتے ہیں کہ پاک بابرکت ہے وہ ذات جو اگر چاہتا تو جو ہے نا انشاء جعل لک خیرا من ذالک، تمہارے لیے اس سے بہت زیادہ بہتر بنا سکتا تھا، باغات جو ہے نا اور بنا سکتا ہے، ایسے باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور تو جو ہے نا کیا محلات بنا لے گا۔ لیکن ان لوگوں نے جو ہے ارادہ یہ کیا کہ وہ آخرت کو جھٹلائیں، تو ان کے لیے جہنم تیار کر دی گئی ہے، اور یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا جو انہیں آگ کی طرف لے جا رہا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بشر کہا گیا، اس کے لیے بھی اس کا بھی جواب دیا کہ اس سے پہلے بھی جو نبی آئے وہ بھی بشر ہی تھے۔ مدنی 19ویں پارے کے اندر بھی ہم جو ہے شروع کرتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح سے بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جہاں اللہ پاک نے جو ہے اسے بابرکت قرار دیا، جس نے اس ذات اپنی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ قرآن اتارا، اور جو ہے مشرکین کے جو بھی اعتراضات تھے ان کے عقلی دلائل دیے، نقلی دلائل دیے، آفاقی دلائل دیے، انفسی دلائل دیے۔ آفاقی دلائل وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق آسمان و زمین سے ہو، انفسی دلائل وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق انسان کی ذات سے ہو۔ پھر بتایا کہ یہ جو مشرکین کا خود ساختہ نقشہ ہے کہ نبی ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، یہ انہی کے منہ پہ مار دیا جائے گا اور ان کو کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ اس کے آگے بتایا کہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مشرکین کے جو اعتراضات ہیں یہ ان کو کوئی کام نہ آئیں گے۔ قیامت کے روز مشرکین کے معبودوں کا حاضر کیا جائے گا، اور جو ہے ان سے جو ہے نا وہاں پر وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، مشرکین کے معبود ان کو کوئی کام نہ آئیں گے۔ قیامت کے دن جو لوگ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا ہوگا، جنہوں نے وہ افسوس کریں گے۔ قرآن میں آتا ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ وہ یہ کہے گا کہ کاش کہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ چبا جائے گا، اپنے ہاتھ چبا جائے گا، اور کہے گا کاش کہ میں جو ہے نا رسول کو اپنے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتا، اور اس وقت وہ فائدہ نہیں دے گا۔ قیامت کے دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے خلاف گواہی بھی دیں گے، یعنی وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ان لوگوں نے قرآن کو نہیں چھوا،
قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن پر عمل نہیں کیا، تو ایسا نہ ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کی خلاف گواہی دیں اس میں ہم بھی شامل ہوں، ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ پھر آگے قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں کیا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کی کہ قال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ بھی اعتراض کیا۔ تو اللہ پاک آگے بیان فرماتے ہیں کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر سکیں۔ یہ وجہ ہے قرآن کو ایک ساتھ نہ اتارنے کی، تاکہ جو ہے نا آپ کے دل کو مضبوط کر سکیں۔ اور ورتلناہ ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر ہم نے آپ کو پڑھ کے یہ سنایا ہے۔ اور وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، وہ جو ہے نا کوئی مثال نہیں لاتے، کوئی اعتراض نہیں کرتے، کوئی فضول اپنے ذہن ڈھکوسلا قائم نہیں کرتے، لیکن ہم اس کا جواب آپ کو اچھے انداز سے دے دیتے ہیں۔ پھر بتایا دعوت جو ہے نا بڑا جہاد ہے۔ پھر عباد الرحمن کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ میں دوستو سورہ فرقان کے اندر سورہ مومنون کے ابتدا کے اندر مومنین کی صفات ہیں، وہ بہت انسان اور کامیابی کی کنجی ہیں، اور بہت زیادہ سبق آموز اور جو ہے نا فائدہ مند ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس کو پڑھتا رہے اور اس کے ضمن میں اپنی زندگی کا جائزہ لے۔ اسی طرح 26ویں پارے میں آئے گی انشاءاللہ سورہ حجرات، اس میں آپ کو احکامات معاشرتی زندگی ملیں گی۔ اور اسی طرح سورہ فرقان کا جو آخری رکوع ہے، جو وہ عباد الرحمن سے جو حصہ شروع ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے چہیتے بندے، ان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کے چہیتے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ اس بات کی کوشش کریں کہ وعباد الرحمن، میں بھی تو خالی پڑھ کے ساری آیتیں بھی میں نہیں پڑھ پاؤں گا، وقت زیادہ لگ جائے گا، لیکن میں تو صرف باتیں بتا دوں گا، آپ ساری آیتیں آپ خود کھول کے پڑھیں، بہت مزہ آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، اس کو یاد کریں بلکہ۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا فاذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اللہ کے بندے کیا کرتے ہیں کہ نا زمین پر چلتے ہیں تو اکڑتے نہیں ہیں۔ تکبر ہر بیماری کی جڑ ہے، ساری بیماریوں کی جڑ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ناسمجھ لوگ اسے آواز لگاتے ہیں تو وہ السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، یعنی لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، ہاں بھائی ٹھیک ہے چلو آگے۔ پھر آگے کیا بتایا، ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں، اور کیا اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اور پھر جو ہے نا آگے وہ جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے، نہ خرچ میں تنگی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، کسی جان کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام کیا ہو مگر حق کے ساتھ، زنا نہیں کرتے، جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے، اور جو ہے نا جب کوئی بیہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو شریفانہ طریقے سے گزر جاتے ہیں، یعنی اس میں شامل نہیں ہوتے اور اس سے اعراض کرتے ہیں۔ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، یعنی بات غور سے سنتے ہیں۔ وہ یہ دعا کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ظاہر ہے انسان کی فیملی بہت بڑی دولت ہوتی ہے، ہر ایک دیکھیں ایک لیول ہے، ایک سٹیٹس ہے ہر چیز کا نا، دوست ہوتا ہے، محلے والا ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں، گھرانہ ہوتا ہے، بیوی بچے، والدین، اولاد، یہ سب سے زیادہ انسان کے قریبی ہوتے ہیں۔ پھر رشتہ دار کا درجہ ہوتا ہے، ہر ایک کو اس کے لیول کے حساب سے اس کی قدردانی کرنی چاہیے، اور جو ہے اس کے ساتھ تعلق نبھانا چاہیے، اس پر مال نچھاور کرنا چاہیے، اس کی عزت، اس کا ادب کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے۔ تو ظاہر انسان کے لیے اس کی فیملی ایک فیملی ہونا انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور اچھی فیملی ہونا ضروری ہے، تو اور جس میں دیکھ کر انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ دعا ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی ازواج اور اولاد میں جو ہے نا آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں نیک وکاروں کا امام بنا دے۔ صرف نیک بننے کی بھی لوگ نیک بننے کی دعا نہیں کر رہے، اور اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ نیک بننے کی نہیں، نیکوں کے امام بننے کی دعا کرو۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کو جنت میں بالا خانے نصیب ہوں گے، اس کے انہوں نے اپنے نفس پر صبر کیا۔ اور ویلقون فیہا تحیۃ و سلاما،
وہاں ان کو جو ہے استقبال زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا. ان کا استقبال جو ہے نا سلامت، زندہ رہو، سلامت رہو، یہ کہہ کے ان کا استقبال ہوگا. تحیہ، زندہ رہو، سلامت رہو. ٹھیک ہے. تو میرے دوستوں ابھی ہم الحمدللہ سورۃ الفرقان مکمل ہو گئی، اور ابھی سورۃ الشعراء کی طرف آتے ہیں. شعراء شاعر کی جمع ہے، شعر گوئی کرنے والا. کیوں اس سورت کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ آگے جا کے شاعر کی صفات آئے گی. والشعراء یتبعهم الغاوون، شعراء کے بارے کی مذمت ہوگی کہ بھائی یہ جو ہے نا گمراہ لوگ ہوتے ہیں، تم جب چاہے جہاں چاہے چلے جاتے ہیں. مبالغہ آ رہا ہے، جس کی تعریف کرنی ہو تو انتہا کی تعریف، مذمت کرنی ہو تو انتہا کی مذمت. بنیاد اپنے اور اس میں بھی بنیاد اپنے مفاد ہوتے ہیں کہ پیسے دیے تو تعریف، نہیں دی تو مذمت. اور تو اس طرح کی بری عادتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے شعراء کی مذمت کی گئی. پھر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہہ کے اس کا استثناء کیا کہ ہاں البتہ چند ان میں سے اچھے بھی ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. کچھ شعراء اچھے بھی ہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کتنے اچھے صحابی ہے. رسول آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پہ بٹھاتے تھے. شاعر تھے، اور شاعر اس زمانے کا میڈیا تھا. تو اس زمانے میں وہ جیسے آج کل اب کہہ لیں میڈیا اچھا اور کم برا زیادہ ہے، اسی طرح جو ہے شعراء اچھے کم برے زیادہ تھے. تو یہ ایک ضابطہ تھا. تو بھائی بتا دیا کہ بھائی کس طرح کی زندگی ہونی چاہیے، اور اللہ کی طرف سے قبولیت کا پروانہ کب ملتا ہے نا. پھر جب سورہ شعراء کے بھی وسط مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی ہے، جب اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں انکار کرتے اور ہر طرح کی بہانے تراشتے تھے. جو ہے نا آپ کہتے، کبھی کہتے کہ بڑی نشانی تو لائے، کبھی کہتے یہ شاعر ہے، کبھی کاہن ہے. تو اس موقع پر جو ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، اور جو ہے نا تکبر اور ہٹ دھرمی کرنے والوں کو جو ہے نا سابقہ اقوام کا تذکرہ کر کے انہیں برے انجام سے خبردار کیا ہے. یہ توسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ اپنے آپ کو جو ہے نا باخع النفس کا ہلاک کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. ہم چاہتے تو ہے نا سب کو مسلمان کر دیتے ہے نا، اور لیکن ہم نے یہ رکھا ہے کہ کوئی اللہ کی طرف سے نعمت کوئی آیت آتی ہے، اس کا اعراض شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جھٹلا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس ہم ان لوگوں کی باتیں ان کو بیان کریں گے جو پہلے جھٹلا چکے ہیں، پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا انجام کیا. پھر سابقہ انبیاء کی مثالیں دی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام. جو ہے دوستوں ابھی رفتار بڑھانی ہے، تو ایک چیز جو بار بار آئے گی تو اس کو بار بار ہم تذکرہ تفصیل سے نہیں کر پائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ جو ہے نا فرعون کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا، بتایا کہ نہیں آخر کار یہ ہلاک ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ہے کہ بھائی جو ہے نا یہ آپ کی جو قوم نہیں مانے گی وہ بھی ختم ہو جائے گی. کافروں کو مومن کی سوچ کا فرق بیان ہوا ہے کہ بھائی ایمان والے کوئی کہتے ہیں ایمان کہتے ہیں تو جو بھی کوئی چیز ملتی ہے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور جب جو ہے نا کفار ہے ان کا یہ مزاج نہیں ہوتا. صحیح. وہی اور جب ایمان آدمی کے دل میں جاگزی ہو جاتا ہے تو انسان جو ہے کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا. باطل جتنا طاقتور ہو، حق اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. جادوگر پہلے آئے حضرت فرعون سے کہا کہ ہمیں کچھ ملے گا جب ہم غالب آ جائیں گے. تو کہا کہ ہاں ملے گا ہی وہ. اور جب جو ہے نا جب توحید ان کے دل میں جاگزی ہو گئی تو وہ سامنے کہہ رہے کہ میں تمہیں مار دوں گا، تمہیں الٹا لٹکا دوں گا، تمہارے دائیں بائیں سے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا. تو کیا کرو گے؟ تو وہ کہہ کہ ہم تو ہے نا اللہ پر ایمان لے آئے، ہم صبر کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے نا معبودان باطلہ سے کھلم کھلا دشمنی کا اعلان بیان کیا، اور اس کے بعد بتایا کہ قرآن شیطانوں کا نازل کردہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کرتا ہے. اور جو ہے نا جبریل امین ان کو لے کر آئے اور آپ کے دل پر ہم نے اس کو اتارا ہے. یہ خالص عربی صاف ستھری عربی زبان میں ہے، اور یہ لوح محفوظ میں تھا، اور یہ پہلے لوگوں کی کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے. اور ہے نا آگے بتایا وما تنزلت بہ الشیاطین، یہ تو سن بھی نہیں سکتے تو یہ لائیں گے کہاں سے؟ پھر ہے نا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، یہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ بتا رہے ہیں کہ شیطان جو ہے جھوٹے اور گناہگار پر اترتے ہیں. تو یہ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو جادوگر ہوتے ہیں وہ بھی گندے میلے کو چلے رہتے ہیں،
کیونکہ یہ چیزیں انہیں کو آتی ہیں جو شیاطین کو خوش کرتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ گندے میلے رہو، گندگی گناہوں میں مبتلا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے عام دعوت دینے کا حکم دیا، پھر کہ وانذر عشیرتک الاقربین، پھر آپ علیہ السلام نے اپنے گھر پہلے اپنے جو ہے نا، اب پہلے تو گھر میں تو دے چکے تھے، اب خاندان والوں کو دعوت دینا شروع کی۔ خاندان والوں کو ایک مرتبہ دعوت دی تو گھر میں کچھ لوگ بول پڑے کہ بھائی یہ کیا ہے دعوت، جو ہے نا ایک دعوت میں کھانا تھوڑا سا تھا، کئی لوگوں کو کافی ہو گیا، تو بولا کہ یہ تو جادو ہے، یہ بول پڑے۔ پھر جو ہے نا اگلے دن دوبارہ سے بلایا، اور اس مرتبہ جو پچھلی مرتبہ میں جنہوں نے شور کیا تھا ان کو نہیں بلایا۔ اس مرتبہ جو ہے ابو طالب نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ بیٹے میں تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے پہ تو میرا دل راضی نہیں ہے، البتہ آپ کو جو کام کرنا ہے آپ کریں، انشاءاللہ میں بھرپور آپ کے ساتھ تعاون کروں گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کوہ صفا پہ چڑھ گئے، آئے کہ خاندان والوں کو آواز دی، اور پھر جو ہے نا ایسے وہ الفاظ پکارے وہ جو نا کسی دشمن سے ڈرانے کے موقع پہ پکارے جاتے ہیں، وا نذیرا وا نذیرا کہہ کے بلایا۔ جب سب آ گئے تو آپ علیہ السلام، مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت دی، پھر ابو لہب نے اس کو اس کا انکار کیا، اس کا شور مچایا۔ آپ علیہ السلام نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اور یہی ہر نبی کی دعوت ہوتی ہے۔ اگلی ہماری صورت ہے سورۃ النمل۔ نمل یہ چونٹی، نملہ اس کا مفرد ہے، اور نمل یہ اس میں جمع ہے، یعنی مفرد اور جمع دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے نمل، اور نملہ یہ صرف مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، چونٹی کو کہتے ہیں۔ اس صورت یہ بھی مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے قیام کے درمیانی دور میں نازل ہوئی، اور نازل ہونے کی جو ترتیب ہے، جس ترتیب سے قرآن میں یہ رکھی گئی ہیں صورتیں، اسی ترتیب سے یہ نازل بھی ہوئی ہیں۔ سورہ شعراء پہلے، پھر سورہ نمل، اور جو ہے نا اس کے بعد پھر اگلی سورت القصص۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ بات۔ یہاں سورہ شعراء میں حق باطل کو جھٹلانے والوں کا تذکرہ ہے، اس صورت میں حق کو ماننے والوں پر اللہ کے انعام اور اکرام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ داؤد علیہ السلام کو کیا ملا، جو ہے سلیمان علیہ السلام کو کیا ملا، علم ملا ان کو، ہے نا، اور ظاہر انسان چاہتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت بھی ملے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ملتی ہے اور ملے گی، اور یقیناً ملی ہے اور ملے گی۔ اور جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کو جو ہے پرندوں کی بولی اور ہر چیز جو ہے نا کی بولی سمجھائی گئی، اور سلیمان علیہ السلام کو جو ہے ایک جو ہے نا لشکر ان کو دیا گیا جو ان کی خدمت میں رہتا، جنات بھی انسان بھی جو ہے ان کے ساتھ ان کی خدمت میں ہوتے ہیں۔ پھر جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کو جو خصوصیات دی گئی ان کا تذکرہ میں سب سے پہلے تو چونٹی کا واقعہ ہے کہ نا سلیمان علیہ السلام وہاں سے ایک جگہ سے گزر رہے تھے اپنے لشکر کے ساتھ، تو وہاں پر چونٹیاں جو ہے نا جہاں پر چونٹیوں کے بل تھے، وہاں پر ایک چونٹی نے بولا دیگر چونٹیوں سے کہ جو ہے نا اپنے اپنے گھروں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں نا واقفیت میں انجانے میں جو ہے وہ کچل دے۔ تو انسانی ہمدردی اتنی پسندیدہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کا تذکرہ قرآن میں کر دیا، ورنہ چونٹی کا واقعہ آپ کیوں قرآن میں، کیا اس کا مقصد ہے، آپ انسان سوچے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے پھر یہ بھی آتے واقعات میں کہ سلیمان علیہ السلام نے پھر چونٹی سے پوچھا کہ میں کیوں میرے بارے میں یہ خیال ہے کہ میرا لشکر تمہیں وہ کر دے گا، تمہیں کچل دے گا، اور پھر بات آخر یہی بات ہوتی ہے کہ بھائی وہ تو آپ کو پتہ نہیں چلتا، اور آپ اللہ کے وہ نبی ہیں اس طرح۔ تو اور لیکن بات یہ ہے کہ قرآن نے اس کو کیوں بیان کیا، اس کی وجہ سے تو سلیمان علیہ السلام کی جو ہے نا علمیت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو عطا کردہ نعمت تھی، صلاحیت تھی، اس کا بیان ہو گیا، لیکن وہ تو اور طریقوں سے بھی ہو سکتا تھا۔ اسے بیان کرنے کا مقصد انسانی ہمدردی کا تذکرہ تھا۔ یہ دیکھو انسان ہمدردی ہے نا، سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی ہمدردی دیکھ کر بہت خوش ہوئے، فوراً انہیں اپنے رب کی نعمت یاد آ گئی کہ اللہ نے انہیں جانوروں کی بولیاں سمجھنے کی صلاحیت دی، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اور فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ ہمیں بھی اللہ کی نعمت کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے جب کوئی نعمت ملے۔ اور پھر ہدہد اور قوم سبا کا تذکرہ ہے
توحید جانور بھی توحید سمجھتا ہے، اور جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کے پاس مختلف جانور تھے. یہ پرندہ جو ہے وہ جو ہے ایک مرتبہ نظر نہیں آیا، سلیمان علیہ السلام پر غصہ ہو گئے. آیا تو میں اس کو کہا کہ آئے گا تو میں سزا دوں گا. جب وہ آئے تو بتایا کہ میں نے ایک قوم دیکھی، بڑی عالی شان جو ہے داؤداش والی قوم ہے، جو ہے نا مذہبی اعتبار سے، لیکن وہ بالکل کمزور ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام کو جو ہے نا سوچا کہ اب کیا کرنا چاہیے. تو سید سلیمان علیہ السلام نے ان کو خط لکھا، انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورا وہ تذکرہ ہے قرآن میں اس کا، کہ جس میں توحید کی دعوت دی گئی. جب اس ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ آپ پرواہ نہیں کریں، یہ تو جو ہے نا ہمارے پاس بہت داؤ داش ہے، ہمارے پاس پوری فوج ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس موقع پہ حضرت سلیمان علیہ ملکہ بلقیس سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. اگر وہ سامنے والے بادشاہ اگر زیادہ طاقتور ہوا تو وہ تو ہمارے ساری داؤ داش ختم کر دے گا، سارا لشکر وشکر ایک جو ہے نا ختم ہو جائے گا. تو اس نے بولا کہ ایک کام کرتے ہیں، میں ہدیہ بھیج دوں. ہدیہ بھیجا تو ہدیہ انہوں نے واپس کر دیا، اور پھر جو ہے نا بولا کہ اللہ نے مجھے اس سے زیادہ دیا ہے. پھر جو ہے نا بتایا کہا کہ تم جو ہے نا میں تمہیں بہت کچھ دے سکتا ہوں، لیکن تم تو اللہ کے اسلام قبول کر لو. اگر نہیں کرتی ہو تو میں اپنا لشکر لے کے تم سے مقابلے کے لیے آ جاؤں گا. تو بلقیس نے کہا کہ ہم جو ہے نا آپ سے، انہوں نے ارادہ کیا بلقیس نے کہ ان کے پاس ہم جاتے ہیں. اور پھر اس نے جب وہاں جانے لگی تو وہ جب تھی وہ سلیمان علیہ السلام فلسطین میں تھے، اور یہ جو ہے یمن کے علاقے میں تھی. یمن کے علاقے سے جو ہے نا وہ فلسطین جب پہنچی تو سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ میں اس کو اپنی طاقت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ ظاہر کروں. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ وہ منگوا لی اپنا جو ہے نا، بولا کہ مجھے اس کا عورت کا تخت چاہیے. تو بولا اپنے لشکر والوں سے پوچھا، اپنے لوگوں سے بولا کہ مجھے اس کا لشکر تخت کون لا کے دے گا اور کتنی دیر میں لا کے دے گا. تو یہ جو ہے نا ایک جن نے کہا کہ میں جو ہے نا آپ کے اپنی جگہ کے پہ کھڑے ہونے سے پہلے میں آپ کے پاس وہ لے آؤں گا اس کا تخت. تو ایک عالم دین تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا، علم دین عطا کیا تھا. وہ اس نے کیا کیا، اس کا نام آصف بن برخیا بھی بتاتے ہیں واللہ عالم. تو اس نے کہا کہ میں جو ہے نا آپ کی پلک چھپکنے سے پہلے جو ہے میں لے آؤں گا. تو جو ہے اور واقعی اس نے جو ہے پلک چھپکنے سے پہلے جو ہے وہ تخت لا کے دے دیا. اس کی تب جو ہے نا اس کی حیت پھر اس کو لانے کے بعد اس کی حیت بدل دی گئی. جب ملاقات ہوئی ملکہ بلقیس سے تو جو ہے نا اس نے جو ہے نا سلیمان علیہ السلام نے ان کو اس کا تخت پیش کیا. بولے اس کو پہچانتے ہو؟ پھر بولا کہ یہ تو میرا تخت ہے. آخرکار وہ پہچان گئی. پھر وہ اس کو حیرت ہوئی، اور اللہ تو ہے نا سلیمان علیہ السلام کی طاقت پر بھی جو ہے نا تعجب ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ان کو عنایت کردہ جو ہے، کیونکہ وہ اللہ سے اپنی ساری چیزوں کو اللہ کی طرف منسوخ کرتے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرت کاملہ کا یقین ہوا، تو اور وہ ایمان لے آئی ہے. پھر ان کو جو ہے نا ایک محل میں لے گئے. اس محل کے اندر جو ہے وہ، کیونکہ جہاں وہاں ان کے علاقے کے اندر یمن میں جو ہے زراعت تھی، تو یہاں فلسطین میں صنعت تھی. وہاں شیشے کی صنعت کاری بھی ہوتی تھی. وہ محل تھا، اس کے اندر شیشہ لگا تھا ہر طرف. انہوں نے اپنے جو ہے ملکہ بلقیس نے اپنا کچھ پیجامہ یا اوپر کیا تاکہ پانی کے اندر ان کے کپڑے گیلے نہ ہو جائیں، لیکن وہ دیکھا تو وہ شیشہ نکلا، تو اور زیادہ تعجب کیا. اور پھر بہرحال انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ واقعات ہیں. ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر ایمان لانے والوں کو اللہ کی طرف سے جو ہے نا طرح طرح کے انعامات دنیا میں بھی ملتے ہیں، آخرت میں بھی ملتے ہیں. عزت بھی ملتی ہے، دولت بھی ملتی ہے، حکومت بھی ملتی ہے. لہٰذا میں دوستو اللہ کی ماننی ہوگی، اللہ کو اپنا بنانا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا. یہی ساتھ کامیابی کی کنجی ہے اور ترقی کا زینہ، ترقی کا راز ہے. اور جو ہے اسی طرح انسان آگے بڑھتا ہے. اللہ پاک جو کچھ پڑھا کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی زندگی میں اسے لانے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.